بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں، تو کیا دیگر مذاہب میں بھی یا دیگر امتوں میں بھی کسی امتی نبی کے آنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ امام صاحب آپ کے پاس ہی میں سوال لے کے آتا ہوں۔ عارف الزمان صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ سن لیا ہے، بات یہ ہے کہ امتی نبی کا سوال اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ اس کے سر پر وہ نبی ہو جو شریعت لانے والا نبی ہے، اور شریعت لانے والے نبی کے بعد پھر اس کی اتباع میں امتی نبی آنے کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ باقی تاریخ میں دیکھیں، حضرت مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں نبی آئے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، انہوں نے نبوت کا انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب براہ راست دیا، اور وہ اپنی حیثیت میں اس پیغام کے حامل تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یا ان کی اطاعت کے نتیجے میں نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا انعام، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر زمانے میں ہر قوم میں نبوت کا انعام دیتا ہوں ان کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا منصب بھی بیان فرمایا ہے، انا علینا للہدیٰ، کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت دینے والے بنتے ہیں جو اس پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی گمراہوں کی، خاص طور پر گمراہوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرستادہ بھیجتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو اسی بنیادی مقصد کے لیے بھیجا۔ تو امت موسوی میں بھی انبیاء آئے، لیکن براہ راست انہوں نے نبوت کا انعام پایا۔ یہ کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ختم نبوت کا انعام عطا کیا، آپ کے بعد امتی نبوت کا انعام بھی اسی امت کے ایک فرد کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایک